میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، آدمی صحیح بات کب کر سکتا ہے؟ جب اس کی زبان لایعنی باتوں میں استعمال نہ ہو۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں دنیا میں ہر چیز کی ضرورت کے لیے الگ برتن، ہر چیز کی ضرورت کے لیے الگ آلہ، ہر چیز کی ضرورت کے لیے الگ مشین، ہر چیز کے حاجت کے لیے الگ چیز بنائی جاتی ہے، لیکن لوگ زبان سے لایعنی باتیں بھی کرتے ہیں اور پھر یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری زبان سے کوئی صحیح سی بات بھی نکل جائے، حالانکہ جس برتن کو گندگی کے لیے استعمال کیا جائے اس برتن کو اچھے کام کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ہر کام کے لیے برتن متعین ہے، ہر کام کے لیے ظرف متعین ہے۔ جس طرح سارے برتن اور ظروف مختلف کاموں کے لیے ہیں، اسی طرح زبان بھی اللہ کے ذکر اور کلام تلاوت اور خیر کی بات کے کہنے کے لیے ہے، ورنہ خاموش رہنا بہتر ہے لایعنی باتیں کرنے سے۔ یہ مواعظ ہیں شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شداد بن اوس وہ صحابی ہیں جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر کبھی ان کی زبان سے کوئی لایعنی بات نہیں نکلی، زبان سے کبھی کوئی لایعنی بات نہیں نکلی۔ جب بھی کوئی بات کرتے تھے وہ بات بندھی تکی، لگام لگی ہوئی، اور وہ بات ایسی ہوتی جس میں دین کا آخرت کا کوئی فائدہ ہوتا۔ لیکن ایک مرتبہ جب طلبہ کو پڑھا کر فارغ ہوئے تو فرمانے لگے کہ لاؤ دسترخوان لاؤ، دل بہلا لیں، دسترخوان لاؤ دل بہلا لیں۔ یہ ہے روایت میں فرمایا ہاتھ السفرۃ نعبس بها او نتعلل، لاؤ دسترخوان لاؤ دل بہلا لیں۔ شاگردوں نے کہا کہ یہ آپ نے آج کیا بات کی ہے؟ ہم نے تو آپ کی زبان سے کبھی لایعنی بات نہیں سنی۔ اتنی بات شاگردوں نے پکڑ لی کہ آپ نے کبھی لایعنی بات نہیں کی، آج آپ کیا کہہ رہے کہ لاؤ دسترخوان لاؤ دل بہلا لیں۔ فرمایا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ نے کہ آج پہلی مرتبہ میری زبان سے ایسی بات نکل گئی ہے، ورنہ جب بھی میں نے کوئی بات کی ہے آج کی وفات کے بعد سے لے کر آج تک میری زبان سے جو بات نکلی ہے بندھی ٹکی لگام لگی ہوئی بات نکلی ہے، لیکن آج میری زبان سے یہ بات نکل گئی پہلی بار کہ لاؤ دسترخوان لاؤ دل بہلا لیں۔ فرمایا کہ اس بات کو تو چھوڑ دو جو میں نے کہی ہے اور اس بات کو پکڑ لو جو میں تمہیں اب کہتا ہوں۔ یہ فرمایا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا یاد کر لو، اگر کبھی کوئی زبان سے لایعنی بات نکل جایا کرے بے خیالی میں تو یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ سارے شاگردوں کو دعا کی تعلیم دی۔ منتخب احادیث میں حضرت نے یہ دعا شداد بن اوس کی روایت کے ساتھ آخر میں نقل کی ہے۔ اللهم انی اسألک التثبت فی الامر واسألک عزیمۃ الرشد، اسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک، اسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا، اسألک خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم۔ یہ پوری دعا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شاگردوں کو، اپنے تلامذہ کو سخت سکھلائی جب ان کی زبان سے ایک بات لایعنی نکل گئی۔ یہ ہے شداد بن اوس جو اتنا لایعنی سے بچتے ہوں، ان کی زبان سے خیر کی باتیں کیوں نہ نکلیں۔ سنو، زیاد بن ماہک کہتے ہیں کہ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں، تم ابھی خیر نہیں دیکھ رہے ہو، ابھی تو تم خیر کے اسباب ہی دیکھ رہے ہو، خیر کے اسباب ہی دیکھ رہے ہو۔ بہت عجیب بات، ابھی تم خیر نہیں دیکھ رہے ہو، ابھی تم خیر کے اسباب ہی دیکھ رہے ہو کہ نماز سے یہ ہوتا ہے، ذکر سے یہ ہوتا ہے، عمل خیر سے یہ ہوتا ہے، صدقہ کرنے سے یہ ہوتا ہے، سچ بولنے سے یہ ہوتا ہے۔ ابھی تو لوگ خیر کے اسباب دیکھ رہے ہیں، خیر نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تمہیں ابھی تو تم لوگ خیر کے اسباب ہی دیکھ رہے ہو اور ابھی تو تم لوگ شر کے اسباب ہی دیکھ رہے ہو۔ تم لوگ شر کے اسباب ہی دیکھ رہے ہو، شر نہیں دیکھ رہے ہو۔ تمہارے سامنے شر نہیں ہے، صرف شر کے اسباب ہیں۔ چوری سے یہ ہوگا، زنا سے یہ ہوگا، جھوٹ سے یہ ہوگا، غیبت سے یہ ہوگا،
ابھی تمہارے سامنے خیر کے اور شر کے صرف اسباب ہیں، خیر اور شر تمہارے سامنے نہیں ہے۔ فرمایا تمام کی تمام خیر اپنی تمام قسموں کے ساتھ، تمام شکلوں کے ساتھ، اور تمام خیریں وہ جنت میں ہیں، اور شر اپنی تمام قسموں کے ساتھ، اپنی تمام شکلوں کے ساتھ جہنم میں ہے۔ جنت اور جہنم یہ خیر اور شر کا مجموعہ ہے۔ فرمایا کہ دنیا تو تمہارے سامنے حاضر ہے، دنیا تو تمہارے سامنے حاضر ہے، جو تم سے گزرنے والی ہے، چھڑنے والی نہیں ہے، اور اس سے نیکوکار بدکار سبھی دنیا سے کھا رہے ہیں، لیکن آخرت کو اس کا وعدہ سچا ہے، آخرت کو اس کا وعدہ سچا ہے، جس میں اللہ رب العزت جو مالک ہیں اور غالب ہیں وہ خود فیصلہ فرمائیں گے۔ فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم آخرت والے بنو، تمہیں چاہیے کہ تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا چاہنے والے نہ بنو۔ فرماتے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بعض لوگ تو وہ ہیں کہ جن کو علم تو دیا جاتا ہے مگر بردباری ان کے پاس نہیں ہوتی، تو ان کے پاس علم ہوتا ہے لیکن حلم نہیں ہوتا۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے آدمی ہیں، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ شداد بن اوس ایسے آدمی ہیں کہ ان کو علم بھی دیا گیا ہے اور حلم بھی دیا گیا ہے۔ وہ حلم اس لیے کہ یہ بیکار باتیں نہیں کیا کرتے تھے، تو یہی بات ہے کہ آدمی کی بردباری اس میں ہے کہ وہ لایانی باتوں سے بچے۔ جندب بجلی کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو، اس لیے کہ یہ رات کی اندھیریوں میں، یہ اندھیری راتوں میں تمہارے لیے نور ہے، اور یہ دن کے اجالوں میں تمہارے لیے رونق اور تمہیں خوش رکھنے کا عمل ہے۔ اگرچہ تمہاری زندگی کتنی بھی فقر و فاقے اور تنگی کی ہو، اور تمہاری زندگی کتنی بھی چاہے مشقت کی ہو، لیکن اگر تم قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو گے تو تمہارا دن بڑی رونق اور بشاشت کا دن ہوگا، تمہارا پورا دن بڑی خوشی اور رونق اور بشاشت کے ساتھ گزرے گا، اگرچہ تمہاری حالت کتنے فقر و فاقے اور پریشانی کی ہو۔ اور فرمایا کہ جب کوئی بلا یا کوئی مصیبت آئے تو دیکھو، کوئی مصیبت آئے، کوئی حادثہ آئے تو کوشش کرنا کہ وہ مال پر ٹل جائے، جان کو بچانا، اور اگر کوئی حادثہ جان اور مال دونوں پر آ جائے اور حادثہ کوئی ایسا آ جائے تو پھر تمہیں چاہیے کہ جان مال کی پرواہ نہ کرنا بلکہ اپنے دین کو بچانا، کہ اپنی جان پیش کر دینا مگر دین پر آنچ نہ آنے دینا۔ اگر تمہارے دین میں کوئی مصیبت آ جائے تو تم جان مال کو لگا دینا لیکن دین پر آنچ مت آنے دینا۔ فرمایا اچھی طرح جان لو کہ سب سے زیادہ ناکام اور نامراد وہ شخص ہے جو دین کے اعتبار سے نامراد ہو گیا، اور سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا شخص وہ ہے کہ جس کا دین ضائع ہو گیا۔ فرمایا غور سے سنو، جنت کے بعد کوئی فقر اور تنگی نہیں ہے، اور جہنم کے بعد کوئی غنا اور مالداری نہیں ہے۔ جنت میں فقر نہیں اور جہنم میں مالداری اور غنا نہیں، اس لیے کہ جہنم کہ اس کا قیدی کبھی چھوڑا نہیں جائے گا، اس کا قیدی کبھی چھوڑا نہیں جائے گا، اور جہنم کے زخم کبھی بھریں گے نہیں، جہنم کے زخم کبھی بھریں گے نہیں۔ اور یہ فرمایا کہ جہنم کی آگ کبھی کم نہیں ہوگی یا ہلکی نہیں ہوگی، یہ جہنم کی آگ کبھی بجھائی نہیں جائے گی۔ اور جس شخص نے کسی مسلمان کا ایک مٹھی خون بھی بہایا ہے ناحق، فرمایا کہ ایک مٹھی خون یہ جنت کے ہر دروازے پر ہوگا، جہاں سے بھی یہ داخل ہونا چاہے گا، یہ ایک مٹھی خون یہ جنت کے ہر دروازے سے اس کو دھکے دے گا، کہ ایک مٹھی خون اگر کسی مسلمان کا بہایا ہے تو یہ ایک مٹھی خون یہ حائل ہو جائے گا اس کے اور جنت کے دروازے کے درمیان، جس دروازے سے بھی یہ داخل ہونا چاہے گا یہ ایک مٹھی خون اس کو ہر دروازے سے دھکا دے گا۔
فرمایا کہ اچھی طرح جان لو کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اور دفن کیا جاتا ہے قبر میں تو سب سے پہلے اس کا پیٹ سڑتا ہے. سب سے پہلے پیٹ سڑتا ہے. فرمایا کہ جب حلال کھا کر آدمی مرتا ہے تب پیٹ سڑتا ہے. تو تمہیں چاہیے کہ حرام کھا کے اپنے پیٹ کی گندگی کو زیادہ نہ بڑھاؤ. اپنے پیٹ کی گندگی کو زیادہ نہ بڑھاؤ. وہ تو حلال کھا کے اگر مرا ہے تبھی پیٹ سڑے گا, اور اگر حرام کھائے گا تو پھر اس سے بدبو اور گندگی اور زیادہ پیدا ہوگی. فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو اپنے اموال کے بارے میں, اللہ سے ڈرتے رہو کمائی کے نقشوں میں, اور ناحق خون سے اپنے آپ کو بچاؤ.